السلام على الحسين. جب 28 رجب کی شب آئی یا 28 کا دن آیا، حسینی قافلہ تیار ہونے لگا. محلہ بنی ہاشم میں پہرا لگ گئے. آج محلہ بنی ہاشم کا انتظام اور کنٹرول عباس جیسے غیرت مند بھائی کے ہاتھ میں. بالغ تو بالغ، نابالغ ممیز بچہ بھی آج محلہ بنی ہاشم کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا. حسین کا حرم جا رہا، اور سواریاں بھی کس شان کے ساتھ لائی گئی تھی. جب وارث زندہ ہوتے ہیں نا، جب بہنوں کے پردے کے محافظ بھائی زندہ ہوتے ہیں نا، تب اسی انداز کا اہتمام ہوتا ہے. محملیں بھی ہیں، عماریاں بھی ہیں. ویسے تو ساری زندگی اپنے لال کا ماتم کرنے والی فاطمہ، لیکن آج میں کچھ مومنین کے گریے کی آواز ابھی سے سن رہا ہوں. آپ کا تو گریہ ابھی شروع ہوا ہوگا، لیکن رات کا اندھیرا چھایا اور پھر نیا ایام عذاب فاطمہ زہرا کے ماتم کی کا کیفیت ہوگی. 28 رجب کا قافلہ تیار ہو رہا، محملیں بھی ہیں، عماریاں بھی، پردے بھی، اور ہر ایک کو سوار کرنے والے اس کے وارث بھی. آج کوئی ماں آئے گی تو اسے کسی غیر کا سہارا نہیں لینا ہے، آج اس کا بیٹا زندہ. آج اگر کوئی بہن آئے گی اسے کسی غیر کا سہارا نہیں لینا، اس کا غیرت مند بھائی زندہ. آج اگر کوئی بیٹی آئے گی تو باپ اسے گود میں اٹھا کے محمل میں بٹھائے گا. آج شمر کے تماچے نہیں لگیں گے، آج ہمارے ساتھ کے کوڑے نہیں پڑیں گے. حسینی قافلہ تیار ہو گئے. میرے آقا کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مدینے سے نکلنا تھا. چنانچہ جب سواری آ گئی، انتظامات مکمل ہو گئے. ایک بار پیغام، حسین کا پیغام بیت الشرف میں گیا. کنیز سے کہا جا کے میری زینب سے کہہ دو کہ سواریاں آ گئی، اب چلنے کی تیاری کر. اور اس موقع کے صرف 2 جملے بیان کر کے آج آقا حسین کا اتنا ہی سفر بیان کرنا. اب جب یہ سواریاں تیار ہو گئی تو صغرا ایک مرتبہ آگے بڑھ کر رباب کے قریب آتی. اماں، میں نے اب تک اپنے بھائی اصغر کو گود میں بھی نہیں لیا. اصغر کی پیدائش کو 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، اور صغرا اس 2 ہفتے سے بیمار بچی نے اس نومولود بھائی کو اب تک گود میں نہ لیا تھا. لیکن جب دیکھا کہ آج میرا بھائی جا رہا، اما ایک لمحے کے لیے اصغر کو میری گود میں تو دے دی. مرحوم خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ یہ جملے اکثر نقل کیا کرتے. رباب نے اصغر کو صغرا کی گود میں دی. ننھی بہن نے بھائی کو لیا، کان پہ منہ رکھ کے صرف ایک جملہ کہا. دیکھیے یہ 2 جملے ہیں 28 رجب کی تاریخ. پہلا جملہ بہن بھائی سے کہہ رہی، دوسرا جملہ باپ کو بیٹے سے کہنا پڑا. صغرا نے صرف اتنا کہا، بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ؟ اکبر کا جانا تو ضروری ہے، صغرا بھی جانتی ہے تو بھی مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا. بلکہ جملہ جو سننا تھا، ہے تو علی کا پوتا نا، بھائی اس طرح سے بہن کے سینے سے چمٹ گئے. جب رباب آگے آئی، اصغر بیٹا قافلہ تیار ہو چکا ہے، تیری ماں کو جانا ہے، میری گود میں آ جا. بیٹا اصغر آنے کو تیار ہے. کلثوم آگے بڑھی، کبرا آگے بڑھی، فروا آگے بڑھی، حتیٰ یہ کہ زینب آگے بڑھی، لیکن اصغر ہے کہ بہن کی گود چھوڑنے کو تیار ہے. حسین نے پیغام پہ پیغام بھیجوا. جب تیسری مرتبہ حسین کا پیغام ملا تو حسین خود آ گئے. زینب بہن، یہ جملہ ابھی بھی آپ سن رہے ہیں، مصائب کے اگلے حصے میں بھی سنیں گے. زینب بہن، زینب شریکت الحسین ہے، ہر منزل پہ حسین کے ساتھ ہے، حسین کے کاموں میں معاون ہے. تو کہا کہ زینب بہن، تمہیں پتا ہے کہ مغرب سے پہلے ہمیں مدینہ چھوڑنا، اتنی دیر کیوں ہو رہی؟ زینب نے کہا بھیا اصغر نہیں مان رہا. اس طرح سے صغرا سے چمٹ گیا ہے
کہ سغرا کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں. میرا آقا آگے بڑھ, صرف ایک جملہ کا, پہلے جملے نے اصغر کو سغرا سے اس طرح چمٹا لیا, اور اگلا جملہ گویا ایک مرتبہ اصغر اچھل کے بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ گیا. اگلا جملہ صرف ایک دوسرا جملہ حسین نے کہا, اصغر میں تجھے کبھی تیری بہن سے الگ نہ کرتا, لیکن جو جہاد میں کربلا میں کرنے جا رہا ہوں وہاں مجھے تیری ضرورت پڑے گی. تو میری فوج کا سب سے بڑا سپاہی بنے گا, وہ اتنا سننا ہے, بابا کی فوج کو میری ضرورت ہے. اصغر ایک بار بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ گیا. مگر اس جملے کو بتاتے ہوئے جملہ میں اور کہہ گیا, اس کی بھی وضاحت ضروری ہے. سغرا کب آئی رباب کے پاس؟ جب سغرا کو پتا چل گیا کہ میں بابا کے ساتھ نہیں جا رہی ہوں. جب تک سغرا کو امید تھی کہ میں بھی بابا کے ساتھ جاؤں گی تو دل میں خیال تھا آگے جب میں صحت یاب ہو جاؤں گی تب اصغر کو گود میں لوں گی. جب یقین ہو گیا کہ میں نہیں جا رہی تو سغرا کو یہ یقین کیسے ہوا؟ ایک عجیب منزل آ گئی, عجیب منزل. صاحبان اولاد میری بات سے اتفاق کریں گے, ایک آدمی کی 6 اولادیں, 3 کو ایک چیز دے اور 3 کو نہ دے تو صبر آ جاتا, 4 کو دے 2 کو نہ دے تب بھی صبر آتا. لیکن ایک آدمی اپنی ساری اولاد کو ایک چیز دے رہا ہو, ایک کو دیکھ کر کہہ دے تمہیں نہیں ملے گی. جس کو نہیں ملے گی وہ چیز اس کے دل میں کیا قیامت گزرے گی, میری خطا کیا ہے, میری غلطی کیا ہے, آخر مجھے کیوں محروم کیا جا رہا. جب حسین نے اعلان کر دیا آج میری ساری بیٹیاں میرے ساتھ چلیں گی, سغرا میرے ساتھ نہیں جائے گی. سب میرے ساتھ چلیں گے, سغرا میرے ساتھ نہیں چلے گی. ذرا سوچئے, ننھی سغرا کے ذہن میں جا کے دیکھیے, ہائے بیٹی پہ کیا قیامت گزر رہی ہے. ارے میرا بابا سب کو لے کے جا رہا, مجھے لے کے کیوں نہیں جا رہا. اور واقعا یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کا تھا جب تک وہ روایت میرے سامنے نہ آئی. کون سی روایت؟ حسین نے کہا بیویوں اب جاؤ سغرا کو خدا حافظ کہنا, لیکن دیکھو بس جلدی سے جانا, خدا حافظ کہہ کے آ جانا. کوئی بیوی سغرا کے پاس ٹھہرے نہیں. حسین کو معلوم ہے سغرا کسی نہ کسی کو اپنا سفارشی بنا کے لانے والی ہے, اور یہی سغرا نے سوچا ہوا تھا. مگر ہر بیوی آتی ہے, سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے, سغرا بیٹی خدا حافظ, سغرا بیٹی خدا حافظ. اس سے پہلے کہ سغرا کچھ کہیں حکم امام کی اطاعت میں ہر بیوی نے ہاتھ رکھا, خدا حافظ کہہ کے باہر آ گئی. آخر میں سغرا نے دیکھا میری مہربان پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ میرے حجرے میں داخل ہوئی. سغرا کو بھی معلوم ہے کہ بس یہ میری پھوپھی ہے جو میری سفارش کر سکتی ہے. ادھر زینب نے سر پہ ہاتھ رکھا, سغرا بیٹی خدا حافظ. ادھر ننھی بچی نے تڑپ کے پھوپھی کا دامن پکڑ لیا. پھوپھی اماں آپ کی بیمار بھتیجی آج ایک فریاد لے کے آپ کے پاس آئی ہے. مشکل کشائے کائنات کی بیٹی زینب مدینے بلکہ پوری اسلامی دنیا کی عورتیں اپنی حاجتیں لے کے زینب کے پاس آتی تھی. آج آپ کی بھتیجی آپ کے پاس اپنی حاجت لے کے آئی. بابا سے اتنا کہہ دیجئے مجھے تنہا اور اکیلے چھوڑ کے نہ جائے, مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. زینب شریکت الحسین ہے نا, حسین سغرا کو نہیں لے جانا چاہتے, زینب حسین کی ساتھی ہے. چنانچہ تسلی دی سغرا بیٹی گھبراؤ نہیں, بہت تھوڑا سا وقت ہے پھر ہم پلٹ کے تیرے پاس آئیں گے. ننھی بچی گھبرا کے کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے پتا ہے کہ آپ تو واپس آئیں گی لیکن میرا بابا نہیں آئے گا. بیٹی کی زبانی باپ کے بارے میں سننا تھا. زینب طرف کی بیٹی یہ کیا کہہ دیا. اب وہ گھبراہٹ میں سغرا کہہ اٹھی پھوپھی اماں کل رات کو میری آنکھ کھل گئی, میرا دل گھبرا رہا تھا, گھر والے سو رہے تھے, میں ایک بار حجرے سے صحن میں گئی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. گھر کی پچھلی دیوار ہے, وہاں پہ ایک سیاہ پوش بیوی بیٹھی ہے. ہائے میرا لال, ہائے میرا بیٹا, ہائے میرا حسین کہہ کے میرے بابا کا ماتم کر رہی. پھوپھی اماں میں نے پہچان لیا یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے جو میرے بابا کا ماتم کر رہی.
ماں کا نام سننا تھا، اب تو زینب سے بھی برداشت نہ ہوا. کہا سغرا چل میں تیری سفارش کرتی ہوں. ایک مرتبہ سغرا کا ہاتھ پکڑ کے زینب حسین کے حجرے میں آئی. اللہ اللہ، یہ دو سفارشیں ایسی ہیں کہ حسین نے سفارش کرنے سے پہلے ہی ایک مرتبہ جواب دے دیا تھا. ایک جب سکینہ عباس کو لے کے آئی تھی، چچا چلے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں، اور اس سے پہلے آج مدینہ 28 رجب زینب حسین کے حجرے میں سغرا کو لے کے داخل ہوئی. حسین نے منظر دیکھا، امام وقت ہے نا، امام زمانہ ہے نا، سمجھ گئے. کہا زینب بہن میں سمجھ گیا سغرا کو کیوں لا رہی ہو. زینب سغرا کی سفارش نہ کرنا، میں اپنی ہر بچی کو لے جاؤں گا مگر سغرا کو لے جانے کو تیار نہیں ہوں. اب زینب پریشان ہوئی، بھیا آخر میری سغرا کی غلطی کیا ہے. عجیب جواب دیا آقا نے، پتہ نہیں آپ اسے برداشت کر پائیں کہ برداشت نہ کر پائیں. عجیب جواب دیا میرے آقا حسین نے. حسین نے کہا زینب میں اپنی ہر بیٹی کو لے جاؤں، سغرا کو نہیں لے جا سکتا. ارے ہم اور آپ پوچھے مولا کیوں؟ تو حسین کا جواب یہ ہوگا میری باقی جتنی بیٹیاں ہیں یا وہ میرے نانا رسول خدا کی شبیہ ہیں یا وہ میرے بابا علی مرتضیٰ کی تصویر ہے، لیکن میری سغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. ہائے حسین، بازار کوفہ، دربار شام، بنوائے ہائے نامحرموں میں حسین اپنی ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ کو بے مقنع چادر کیسے دے.